مسیح کے نہایت قدوس جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، خدا کے کلام پر ہمارا یقین اور ایمان ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے، لیکن ہمیں مہذب طریقے سے محبت کے ساتھ اپنے ان بہن بھائیوں کے جو بائبل مقدس کی یکسانیت اور بائبل مقدس کی قدرت پر بعض دفعہ اعتراضات اٹھاتے ہیں، اس میں ایک اعتراض یہ ہے کہ بائبل میں تضادات ہیں، لیکن یہ ظاہری تضادات ہیں۔ تو آج ہم غور کریں گے مرکس کی انجیل اس کے 6 باب کی 3 آیت پڑھیں ذرا میرے ساتھ۔ کیا یہ وہی بڑائی نہیں جو مریم کا بیٹا اور یعقوب اور یوسف اور یہودا اور شمعون کا بھائی ہے؟ اب ان ناموں پر غور کریں، اس میں ہے یعقوب، یوسف، یہودا اور شمعون۔ لیکن متی کی انجیل 13 باب کی 56 آیت دیکھیں ذرا، وہاں بھی سیم الفاظ جو ہیں، کیا یہ وہی بڑائی کا بیٹا نہیں اور اس کی ماں کا نام مریم اور اس کے بھائی یعقوب اور یوسف اور شمعون اور یہودا ہے؟ یعنی دونوں حوالوں میں ایک نام فرق ہے، اور وہ یوسف کا اور یوسف کا ہے۔ یعنی مرکز کی انجیل میں یوسف لکھا ہے اور متی کی انجیل میں یوسف لکھا ہے۔ اب یہ سوال کیا جاتا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہاں بائبل میں تضاد ہے۔ اب ہمارے سامنے یہ سوال اٹھتا ہے، جو اعتراض کرنے والے ہیں ان کا یہ اعتراض واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ ہاں یہاں پر تو تضاد آ گیا ہے اور نام نہیں مل رہے، ایک جگہ پر یوسف لکھا اور جگہ پر یوسف لکھا ہے۔ میرے عزیزو، ان کو ہم ظاہری تضادات کہتے ہیں، نظر آنے والے تضاد۔ اس کے بارے میں پہلے بھی ہم کافی ویڈیوز بنا چکے ہیں، جیسے کہ پیدائش کی کتاب اس کے 15 باب میں لکھا ہے، جب خدا نے باپ ابراہیم سے کہا کہ تیرے لوگ مصر میں 400 برس غلامی میں رہیں گے، 400 برس۔ اور خروج کی کتاب 12 باب کی 40 آیت میں لکھا ہے کہ ان کو وہاں پر رہتے ہوئے 430 برس ہو گئے تھے، یعنی 430 برس کے بعد نکلے۔ تو اعتراض کرنے والوں کا اعتراض ظاہری طور پر نظر آتا ہے، واجب ہے، لیکن وہاں پر تضاد نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی 400 سال کا خدا نے کہا تھا اور 430 سال بعد وہاں نکلے۔ پھر خدا کے کلام میں پیدائش کی کتاب 6 باب میں لکھا ہے ان کی عمر 120 برس ہوگی، یعنی انسان کی عمر 120 برس ہوگی۔ اور پڑھنے والے کہتے ہیں کہ خدا یہاں پر یہی کہہ رہا ہے کہ انسان کی عمر 120 برس ہوگی، اور اعتراض کرنے والے پھر 90 زبور کا حوالہ دیتے ہیں کہ وہاں پر لکھا ہے انسان کی عمر 80 برس اور قوت ہو تو 70 برس اور قوت ہو تو 80 برس ہوگی۔ تو انسان کی عمر یہاں پر تھوڑی بھی ہو رہی، زیادہ بھی ہو رہی ہے، کوئی 120 برس کی عمر میں نہیں مر رہا، کم عمر میں مر رہا ہے، اور یہاں پر تضاد ہے، ایک جگہ پر 120 برس اور ایک جگہ پر 80 برس اور 70 برس کا بھی ذکر ہے۔ اس طرح کے جو تضادات ہیں کافی، ان کے لنکس جو ہیں ہم اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لگائیں گے، آپ ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں۔ خدا آپ کو برکت دے۔ اب غور کریں کہ مرکز کی انجیل میں یہاں پر تین نام بالکل سیم ہیں، یعقوب کا، یہودا کا اور شمعون کا، لیکن یوسف کا اور یوسف کا فرق ہے۔ اب یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ یہاں پر تضاد ہے، لیکن میرے عزیزو تضاد نہیں ہے۔ یوسف جو ہے وہ ٹرانسلیٹریشن ہے، یعنی آپ سمجھیں کہ جو یوسف ہے وہ یوسس کی ٹرانسلیٹریشن ہے، یعنی یونانی میں، یونانی تلفظ میں یوسف جو ہے نا اس کا تلفظ یوسس ہے، لیکن جب اس کی ٹرانسلیٹریشن کر دی گئی، ایک ہوتی ہے ٹرانسلیشن اور ایک ہوتی ہے ٹرانسلیٹریشن۔ جو یوسس ہے اس کی جب انہوں نے ٹرانسلیشن کی ہے تو وہ یوسف ہے، لیکن جو اس کا اصل تلفظ ہے وہاں پر، یعنی متی کی انجیل کے اندر اس کو ترجمہ نہیں کیا گیا، بلکہ اس کو تلفظ اسی طرح لکھ دیا گیا یوسس، اور یوسس کو ہی یوسف کہتے ہیں جب اس کی ٹرانسلیٹریشن کی گئی۔ یعنی یہ فرق نہیں ہے، بلکہ یوسف کو
وہاں پر انہوں نے، یعنی متی کی انجیل میں یوسف ہے اور مرکز کی انجیل میں یوسس ہے۔ متی کی انجیل کے اندر اس کا ترجمہ کر دیا گیا ہے، اور یوسس کا یعنی یوسف کا جو یونانی پروننسیشن ہے وہ یوسس ہے۔ سمپل مطلب ہے کہ یوسف کی جو یونانی پروننسیشن ہے نا، یونانی زبان میں، وہ یوسس ہے۔ تو اس لیے بائبل مقدس خدا کا کلام ہے، اس میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ میرے عزیزو، خدا کے کلام کے بارے میں ہمارا اعلانیہ چیلنج ہے دلیل کے ساتھ۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔ بائبل مقدس دنیا کی واحد کتاب ہے جس میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ بائبل مقدس دنیا کی واحد کتاب ہے جس میں کوئی سائنٹیفک ایرر نہیں ہے، واحد کتاب ہے جس میں کوئی جغرافیائی ایرر نہیں ہے۔ خدا کا کلام زندہ کلام ہے، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا، اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، بلکہ یہ جس شخص کے اندر آتی ہے اسے بدل کر رکھ دیتی ہے، اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ یہ وہ واحد دنیا کی کتاب ہے جس کے 5000 اصل نسخے موجود ہیں، 5000 اصل نسخے موجود ہیں۔ اور خداوند آپ کو برکت دے، جب ہم بائبل سکول کا آن لائن آغاز کریں گے تو اس میں ہم اس پر ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ کیا کتاب مقدس تبدیل ہو سکتی ہے، کیا اس میں کوئی چینج کر سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں۔ یہ میرا جواب ہے، لیکن دلیل کے ساتھ بھی ہم بات کریں گے۔ لیکن اس کا میں نے جواب دے دیا کہ میرے عزیزو، جو یوسف ہے اس کی یونانی پروننسیشن یوسس ہے۔ خدا اس کلام کے وسیلے سے آپ کو برکت دے۔ اگر آپ کا کوئی اور سوال ہو تو آپ ہمیں واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں میرے نمبر پر، آپ کمنٹ میں بھی سوال درج کر سکتے ہیں۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ ضرور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ خدا آپ سب کو برکت دے تاکہ آپ کو اگلی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ آمین۔